وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ تیرے دل کو کیا دکھ پہنچتا ہے جب یہ باتیں کرتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آیت پڑھی ہے کہ ایک احمدی سمجھتا ہے کہ میرے دل کی تو پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی ہے، کٹ گیا، مر گیا، اور اللہ بھی رحم نہیں فرما، اور کیوں اللہ تعالیٰ اچانک ساری تبدیلیاں نہیں پیدا کرتا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، اور 13 سال مسلسل، اور اس کے بعد اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے کو رکھا، اور وہ تبدیلیاں جو اس کے نزدیک مقدر تھی وہ اسی وقت آئیں جب وہ وقت مقدر تھا۔ بڑا ظلم ہوگا ایک انسان بے صبری دکھائے اور اپنے دل کی حالت جانتے ہوئے جو اس پر گزر رہی ہے وہ یہ باتیں شروع کر دے اپنے رب کے اوپر کہ اتنی دیر ہو گئے ہوتے ہوئے سجدہ گاہ میں تڑپتے ہوئے، اے خدا کہاں گیا تو، تیری رحمت کیوں نہیں آ رہی۔ یہ جوش دلانے کے لیے محبت اور پیار کے فکرے تو ٹھیک ہیں، لیکن دل کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ انسان لاڈ سے، بعض دفعہ اپنے محبوب کو، روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ایسی ادائیں کر لیتا ہے، یہ کس سے اور دنیا کے ہیں، لیکن میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، اپنے دل پر خدا کے متعلق میں نہیں لانی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تیرے دل پر کیا گزر ہے، اور اس سے زیادہ کسی دل پر نہیں گزر سکتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزرا، غیروں کا غم جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، اور اپنوں کا غم جن کے متعلق فرماتا ہے رؤوف الرحیم تھے۔ کبھی کسی انسان کے متعلق خدا تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ گواہی نہیں دی کہ وہ رؤوف الرحیم تھا، یہ خدا کی صفات ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جھوٹا ہے وہ دعوے دار جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہوں، ماؤں سے بڑھ کر پیار ممکن ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیار ممکن ہے۔ اس دل پر کیا گزرتی ہوگی جب صحابہ کو تکلیف پہنچے، اور اس صورتحال کو بیان کر کے تلقین کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ رب سے شکوہ نہیں کرنا، رب کی حمد میں پہلے بڑھ کر مصروف ہو جائے۔ جو حالت گزر جائے تیرے دل پر، سب بے حمد رب کا، اپنے رب کے حمد کے گیت گاتا چلا جا رہا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہمیشہ سجدہ ریز رہے، خدا کی رضا کے حضور اپنا سر اطاعت جھکائے رہا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ فیصلہ لے کر بیٹھ خدا کے در پر کہ اس رب کی میں عبادت کرتا چلا جاؤں حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ الیقین کا ترجمہ مفسرین نے موت کیا ہے، حالانکہ یقین کا ظاہری معنی تو ہے یقین کا پہنچ جانا ہے، یعنی کسی یقینی بات کا رونما ہو جانا۔ مفسرین نے جو معنی کی وہ بھی درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ مراد ان معنوں میں یہ بنے گی کہ تیرا کام یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور اس کے حضور اطاعت کے جذبات میں ایسا پختہ ہو جائے کہ یہ ارادہ لے کر بیٹھ، یہ ارادہ لے کر خدا کے حضور سجدہ کر کہ کچھ بھی ہو جائے موت سے پہلے میرا سجدہ ختم نہیں ہو۔ یعنی یہ مقصد نہیں بتایا کہ فتح تک میرا سجدہ رہے گا، کامیابی تک میرا سجدہ رہے گا، فرمایا موت تک سجدہ ہے یہ، اس موت سے پہلے جو تو دکھاتا ہے تیری مرضی ہے، دکھا یا نہ دکھا، لیکن میری فطرت کے ساتھ، میرے ارادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے سجدے پر دنیا کے حالات کوئی اثر نہیں ڈال سکیں گے، میں تیرا مطیع رہوں گا، آخر وقت تک ایک لمحہ کے لیے بھی تیری اطاعت سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ ہے تعلیم جو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ بس احمدی کو اسی تعلیم پر قائم ہونا چاہیے، اور یہ ارادہ لے کر خدا کے حضور سے جھکانا چاہیے کہ
کہ سر کٹ تو جائے گا، سر کٹ تو جائے گا، لیکن تیرے مقابل پر اٹھ نہیں سکتا۔ جس قسم کی بھی اطلاعیں، موت کے آخری سانس تک ہم حاضر ہیں ہمارے آقا، جس طرح چاہے تو ہم۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز آج جمع ہوگی کیونکہ اب یہاں کے وقت ایسے ہو چکے ہیں کہ جمعہ کے بعد اگر 1:30 بجے پڑھا جائے تو اثر کے لیے الگ نماز کا وقت نہیں رہتا، بلکہ دونوں وقت مل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جنازہ غائب ہوگا، عبدالخالق صاحب لدھیانوی کراچی کے تھے، جو بہت ہی مخلص فدائی سلسلے کے کام کرنے والے۔ ان کی وفات ہو گئی تھی اور جنازہ ربا لے جایا گیا، لیکن اس وقت زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکے کسی وجہ سے۔ ان کی بچی کی درخواست تھی ان حالات میں، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، میں نے جنازہ غائب کی درخواست ہی نہیں کی، مگر انداز ایسا تھا کہ میں خود ہی پھر اس سے رک نہیں سکا۔ اور اللہ ان کو ولی کی رحمت فرمائے، بہت ہی مخلص فعال آدمی تھے۔ ایک دفعہ وہ چندہ جیب میں ڈال کے تو جا رہے تھے ادائیگی کے لیے، رستے میں جیب کٹ گئی۔ کراچی کی جماعت نے ان کو یہ پیشکش کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، نہایت مخلص دیندار آدمی ہے، سوال ہی نہیں آپ کا غلط بیانی کا، تو یہ چندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ واپس آئے، اپنی بیوی سے یا کسی عزیز سے کہا، لیبر ان کا بیچا اور سارا چندہ ادا کیا، اور اللہ کے فضل سے وہ داغ نہیں لیا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ خدا کا مال تھا کھا گیا۔ اور اس کے مان بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی رقم ایسی ہے جو دفتر میں کہیں زیر غور پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ جب اس واقعہ کے بعد چندہ ادا کرنے کے بعد ایک دفتر گئے تو پتہ لگا کہ جتنی رقم ادا کی تھی انہوں نے، اس سے بین ہی دگنی رقم دفتر میں ان کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ آپ کا حساب کو پرانا پڑا ہوا تھا، وہ اب نکلا ہے، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی پھر ان سے ایسا تھا۔ اللہ نے ولی کرم فرمائے، ان کا جنازہ غائب ہوگا عصر کے بعد۔ اور ایک ہمارے عزیزم میرے ماموزاد بھائی ہیں بشیر الدین صاحب، ان کی بیٹی عائشہ بشیر الدین احمد، ان کا نکاح ہے میر مظہر صاحب سے، انشاءاللہ نماز جنازہ کے بعد یہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، رہ گیا ایسا۔ عباد اللہ